نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال الله تبارك وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، مجلس ختم الصلاۃ علی النبی کے تمام شرکاء اور اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، ملتان اور دیگر تمام شہروں میں دہشت گردانہ حادثات اور واقعات میں شہید ہونے والوں کے لیے آج اس مجلس دعا میں شرکت کرنے والے تمام احباب، خواتین بھی اور حضرات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اس گوشہ درود کے نظام کے تحت اب تک جو درود پاک پڑھا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بھیجا گیا، اس کی تعداد 11 ارب 12 کروڑ 30 لاکھ 49,316 ہو چکی ہے۔ باری تعالیٰ، یہ ہدیہ درود ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ تو ہماری طرف سے، آقا علیہ السلام کے غلاموں کی طرف سے اور اپنے ان گناہ گار بندوں کی طرف سے تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اس پورے ہدیہ درود کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس اور آپ کی روح عالیہ تک پہنچا، اور آپ کے درجات آپ کی شان کے لائق اور آپ کے مرتبے کے مطابق بلند فرما، اور اپنی شان کے لائق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب کو اور بلند سے بلند تر فرما، اور بیش از بیش تو اپنی صلوات حضور علیہ السلام پر، آپ کی آل اطہار پر، صحابہ کرام پر، اور آپ کے طفیل آپ کی جمیع امت کے مومنین اور مومنات پر بھیج۔ اور اس درود پاک کے صدقے باری تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اور سرزمین پاکستان کو امن عطا فرما، پاکستان کے شہریوں کو اس بہت بڑے اندوہناک ظلم سے نجات عطا فرما درود پاک کے طفیل، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے صدقے اس قوم پر، اس ملک پر، اس امت پہ رحم فرما، اور اس درندگی سے، دہشت گردی سے، اس محاربت سے، اس جنگ و جدال سے، اس قتل و غارت گری سے، اس تباہی و ہلاکت سے اس پوری قوم کو، پوری ملت کو باری تعالیٰ محفوظ و مامون فرما دے، اور امن، آشتی اور سلامتی کے زیور سے آراستہ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نے آج کی گفتگو کے آغاز میں 2 آیات کریمہ قرآن مجید کی تلاوت کی۔ پہلی سورہ بروج میں سے ہے، اور دوسری قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی وہ سورہ المائدہ میں سے۔ دوسری آیہ کریمہ جو المائدہ میں ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک جان کو قتل کرے بغیر قصاص کے، یعنی اگر وہ قاتل تھا اور عدالت نے اس کے قتل کا فیصلہ قصاص میں اس کی کیپٹل پنشمنٹ کی صورت میں دی
تو وہ الگ بات ہے، جائز ہے، مگر بغیر قصاص کے کوئی شخص کسی ایک معصوم بے گناہ جان کو قتل کر دے، ایک شخص کی ایک جان کو، اور فساد فی الارض، یا اس قتل و غارت گری سے زمین میں فساد انگیزی کرے، یعنی اجتماعی قتل کرے، محاربت اور فساد انگیزی کا مرتکب ہو، جس سے لوگوں کے جان و مال اور املاک تباہ کیے جائیں، تو قرآن مجید میں فرمایا گیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس کا حکم شریعت اور قرآن میں یہ ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، تو اس کی سزا اور اس کا عذاب اتنا ہوگا، ایک شخص کے قتل کا نہیں ہوگا، بلکہ اتنا ہوگا جیسے پوری انسانیت کے قتل کرنے کی سزا اور پوری انسانیت کے قتل کرنے کا عذاب ہوگا، کہ جس نے قتل و غارت گری سے سرزمین پر فساد انگیزی کر دی اور لوگوں کے جان مال سب کو تباہ و برباد کیا۔ دوسرا البروج میں ارشاد فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں کو اذیت ناک تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی انہیں مبتلا اذیت کرتے ہیں اور اپنا طرز عمل نہیں ترک کرتے، تائب نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے اور ان کے لیے جلائے آگ میں جلنے کا عذاب بھی ہے۔ اب بعض ائمہ نے یہ جو فاتنو کا معنی ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو، مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت ناک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اس کا معنی متعین کیا ہے کہ ان کو جلاتے ہیں۔ بعض ائمہ نے، جیسا کہ امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں، اور امام رازی نے تفسیر الکبیر میں، امام سیوطی نے الدر المنثور میں، امام عبد بن حمید اور ابن المنذر نے حضرت قتادہ سے اپنی کتب میں، ابو حفص الحنبلی نے اس طرح اللباب میں، اور بہت سارے دیگر ائمہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ اس فاتنو سے مراد ہے لوگوں کو جلا کر مار دینا۔ اور آج کے دور میں جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، خواہ وہ سوئسائڈل بومبنگ ہو، خواہ وہ ٹارگٹ بومبنگ ہو، آج جب بم بلاسٹ ہوتا ہے اور آگ لگتی ہے اس پورے خطہ میں، پورے علاقہ میں، پوری مارکیٹ میں، پورے اس آبادی میں، تو اس میں جل کر بم کی شکل میں سینکڑوں لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو بعض تابعین نے اور ائمہ تفسیر نے بیان کیا کہ اس آیت کریمہ سے مراد لوگوں کو وہ اذیت دے کے مارنا ہے جس میں وہ جل جائیں۔ تو اس آیت کریمہ کا اطلاق آج کے دور میں خود کش حملوں اور بمباری کی صورت میں جو انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کہ خود کش حملوں کی صورت میں اور بم بلاسٹ کی صورت میں لوگوں کو جلا کر، مسلمانوں کو جلا کر مارنے والے، ان کے لیے جہنم کا اور اسی طرح آگ میں جلا دینے کا عذاب ہوگا جیسے انہوں نے مسلمانوں کو آگ میں جلا کے مارا۔ تو اس لیے عذاب جہنم کا بیان کر کے قرآن مجید نے دوبارہ تصریح کی وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے آگ میں جلنے کا عذاب ہوگا۔ یہ تصریح اللہ رب العزت نے اس لیے کی کہ اس سے پہلے جو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، اس ظلم کی نوعیت آگ میں جلا کر مار دینے کی تھی، تو گویا جلا کر مارنے والوں کی سزا اللہ کے ہاں سے بھی جلا کر موت کی مقرر کی گئی ہے، ظلم پر اور اجتماعی تباہی اور ہلاکت پر۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی نشست میں اس پورے موضوع کے صرف ایک گوشے پر، جسٹ ایک ایسپیکٹ پر، چونکہ وقت قلیل ہے، مخصوص وقت ہے، روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دہشت گردی کرنے والے جتنے دہشت گرد ہیں، وہ مساجد کو مسمار کریں بم بلاسٹ کے ساتھ، وہ انسانی آبادیوں پر حملے کر کے سینکڑوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیں، وہ دفاتر پر حملے کریں، وہ عام انسانی آبادیوں پر حملے کریں،
الغرض مسلمانوں کا خون حلال سمجھ کر کسی بھی نیت سے، خواہ وہ کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں، خواہ وہ دفاع اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ اسلام کے مخالفوں کے مقابلے میں احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی عذر لیں، شریعت میں اس عمل کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ اور کوئی سبب قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دو الگ باتیں۔ قرآن مجید میں کفار و مشرکین مکہ کا ایک حال بیان کیا گیا ہے، ان کے عقیدے کا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا عمل یہ تھا کہ بت پرستی کرتے، لات، منات، حبل، عزا اور دیگر 360 بت انہوں نے تراشے ہوئے تھے جو خانہ کعبہ کے سین میں رکھے ہوئے تھے۔ تو شرک کے مرتکب ہوتے، بت پرستی کرتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پتھر کے بت ہیں، مٹی کے بت ہیں، تو ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ تو خدا نہیں ہے، نہ تمہارے خالق ہیں، بلکہ تم ان کے خالق ہو، تم نے بنائے ہیں، اور چاہو تو ان کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دو، تو ان کی تو وجود تمہارے ہاتھ میں ہے، تو ان کی پوجا کرنے کا کیا جواز ہے؟ تمہاری عقل کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتی ہے؟ تو کفار و مشرکین نے اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کے لیے جواب دیا، جسٹیفیکیشن کے لیے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کر کے ان کی جسٹیفیکیشن کو رد کر دیا، ایک سبب بیان کیا انہوں نے کہا دراصل ہم جو ان کی پوجا کرتے ہیں، ہمارا مقصود ان کی عبادت کرنا نہیں، مقصد ہمارا یہ ہے، قرآن مجید نے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو، خالق کائنات کو مانتے ہیں، مگر ہم ان کی پوجا صرف اس سبب سے کرتے ہیں کہ یہ بت جب ہم ان کی پوجا کریں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، تو اللہ کا قرب چاہنے کے لیے وہ ان کی پوجا کرتے۔ تو قرآن مجید نے اس کو رد کر دیا، اور اس سے یہ بنیاد احکام شریعت کی بنی کہ جو عمل فی نفس ہی کفر ہو، شرک ہو، حرام ہو، ممنوع ہو، مطلقاً جو عمل بذات خود کفر و شرک، ظلم ہو، منع ہو، حرام ہو، جس پر نہیں ہو، اس کا ارتکاب کرنے والے سبب جو بھی بیان کریں، اس کی ریزن جو بھی ہو، موٹیویشن جو بھی ہو، اس کی بیک گراؤنڈ میں ان کا انسینٹیو اور انٹینشن جو بھی ہو، کوئی ارادہ، نیت، سبب، عذر اور بہانہ ایک فعل حرام کو، ایک فعل کفر کو، فعل ظلم کو جائز قرار دینے کے لیے کوئی عذر اور بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دو ڈیفرنٹ تھنگز ہوں گی۔ آپ بھی اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، انبیاء، اولیاء، صلحاء سے توسل کرتے ہیں اللہ کے قرب کے حصول میں۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے قرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس کے قرب کے لیے۔ تو قرآن مجید میں حکم ہے کہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وہ وسیلہ خواہ انبیاء، اولیاء اور صالحین ہوں، خواہ وہ وسیلہ ایمان اور قرآن، اسلام اور اعمال صالحہ کی شکل میں ہو۔ تو وسیلہ کے ذریعے قرب ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ نیت، یہ بنیادی کانسیپٹ درست ہے کہ اللہ کا قرب چاہنے کے لیے کوئی عمل کرنا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، عبادات اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں، اولیاء اور صالحین کی اتباع کرتے ہیں، ان کا توسل دیتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار اعمال صالحہ اور ذرائع ہیں جو پاکیزہ۔ تو یہ بیسک کانسیپٹ، آئیڈیا غلط نہیں، یہ درست ہے، مگر اس نیت کو اور اس ارادے کو ایک فعل حرام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اٹیچ کر دینا، جو فعل کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے، گناہ عظیم ہے، شریعت میں جو ممنوع ہے، اب اس فعل کے پیچھے اس نیت کو لگا دینا، اس سبب کو لگا دینا جو سبب جائز ہے۔ تو ایک جائز سبب کسی فعل حرام کو جائز نہیں کر سکتا۔
ایک خالصتاً جائز ریزن کسی کفر، ظلم اور شرک پر مبنی اور حرام پر مبنی کسی فعل کو جائز اور مباح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر فعل جائز ہو جو آپ کر رہے ہیں، عمل جائز ہو، تو وہ مقبول ہوگا اگر اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہوں۔ تو نیت کا اعتبار صرف اعمال صالحہ میں ہوتا ہے، نیک اور صحیح اعمال ہوں اور اچھے افعال ہوں تو تب نیت کا، ریزن کا، سبب کا، بیک گراؤنڈ کا، کاز کا، موٹیو کا، انسینٹو کا، انٹینشن کا، اس کا ریلیونس تب بنتا ہے جب بنیادی طور پر جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ عمل شریعت میں حلال ہے، جائز ہے، نیک ہے۔ پھر اطلاق ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب دیکھا جائے گا کہ نیت کیا ہے۔ اگر خالصتاً اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو قبول ہوگی، اگر دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگی، جیسے سورہ الماعون میں آیا۔ ریاکاری کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو کوئی عمل نیک اگر اللہ کی رضا کے لیے، بھلائی کے لیے، نیک نیت سے کریں تو قبول ہے۔ نیک عمل، ظاہری طور پہ نیک عمل اگر بری نیت سے، برے سبب کے ساتھ، برے انٹینشن کے ساتھ کریں تو مردود ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو نیت کا، ریزن کا، سبب کا تعلق اعمال کے ساتھ اس کیپیسٹی میں ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس جو عمل آپ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ عمل ہی حرام ہے اور ممنوع ہے، اس کی شریعت میں کسی درجے میں اجازت ہی نہیں، وہ ظلم ہے، تو اس کے لیے تعجب کی بات ہے، ان اہل علم پر تعجب ہے کہ جو اس فعل حرام پر جس میں ہزاروں انسان قتل ہو رہے ہیں، مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں، ان لوگوں سے بڑے ظالم کون ہیں جو مسجدوں کو ویران کر دیں، تباہ کر دیں، برباد کر دیں، جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نمازیوں کو ہلاک کر دیں، مسجدیں مسمار کر دیں، ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو عمل تو یہ ہو رہا ہو کہ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، آپ وہاں بم چلا کے نماز جمعہ پر نمازیوں کو تباہ کر رہے ہیں، لقم اجل بنا رہے ہیں، سینکڑوں عورتوں کو مارکیٹوں میں اپنی تیاری کرتے ہوئے گھروں کو، دلہنوں کو ختم کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، بوڑھوں کو مار رہے ہیں، ضعیفوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مسجدوں میں، پبلک مقامات پر، دفاتر میں، سفارت خانوں میں، اور اللہ عزل قیاس جہاں آبادیاں ہیں، اب کسی کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہوگا، تو ان کی جانیں تلف کر رہے ہیں۔ نہ وہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ جنگ میں ہیں، یہ لوگ نماز جمعہ ادا کرنے والے کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ یہ کس عمل کے مجرم ہیں؟ مسجدوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مکانوں میں، آبادیوں میں بے گناہ معصوم لوگ خرید و فروخت کرنے والے، یہ کون سا جرم اور گناہ کر رہے ہیں جس کی پاداش میں ان کی جان لی گئی؟ معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، وہ کون سا جرم کر رہے ہیں جن کی سزا ان کو دی گئی؟ جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے، سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا علی شیر خدا نے، چاروں خلفائے راشدین نے احکام دیے اپنے دور خلافت راشدہ میں کہ ایون اگر جنگ بھی ہو رہی ہو غیر مسلموں کے ساتھ، جنگ، اور میدان جنگ میں عورتیں بھی ان کی آئی ہوئی ہوں، تو تم میدان جنگ میں دوران جنگ کافر عورتوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے، کافروں کے بچوں کو بھی نہیں مار سکتے، ضعیف بوڑھے لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے، بیماروں کو قتل نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور خلفائے راشدین نے احکامات دیے کہ ان کے راہبوں کو قتل نہیں کر سکتے، ان کے چرچ میں، ان کی عبادت گاہوں میں، ان کے کنیسوں میں، ان کے ٹیمپلز میں، ان کے راہبوں کو، ان کے پادریوں کو قتل نہیں کر سکتے، جانور نہیں مار سکتے، پھلدار درخت نہیں کاٹ سکتے، املاک اور عمارتیں تباہ نہیں کر سکتے، آگ نہیں لگا سکتے۔ یہ تو حکم ہے کفار کے لیے، غیر مسلموں کے لیے دوران جنگ، سٹیٹ آف وار میں بھی، چاہے جائے کہ مسلمان ہو اور اپنا مسلم ریاست ہو، مسلم مملکت ہو، اور اس میں روزمرہ کی زندگی کے فرائض انجام دینے والے مسلمان، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، ضعیف، بوڑھے، کمزور، بیمار، اور سارے لوگ مسلم اور غیر مسلم،
جو نہ کسی جنگ میں ہیں، نہ میدان جنگ ہے، نہ وہ اس کا حصہ ہیں، نہ کمبیٹنٹ ہیں، نہ وہ مجرم ہیں۔ آپ انتقام لینا چاہتے ہیں کسی اور ملک کا، کسی اور کی جارحیت کا، کسی اور کے ظلم کا بزعم خیش، اور قتل و غارت گری کر رہے ہیں اپنے ملک کے ہزاروں لوگوں کو، مسلم یا غیر مسلم شہریوں کو، بے گناہ لوگوں کو ملک کے اندر یا ملک سے باہر کہیں بھی کریں۔ اس کا جواز قرآن و سنت اور شریعت محمدیہ میں کوئی شخص روئے زمین پر فراہم نہیں کر سکتا۔ اس نقطے کا خواہ وہ دبے لفظوں سے تائید کرے، خواہ وہ امت کو اسباب اور وجوہ اور ریزنز کے گورکھ دھندے میں الجھا کر مسئلے کو خلط ملط کر دے اور پریشان کرے، خواہ وہ کھلم کھلا حمایت کرے، کوئی صاحب علم اور صاحب شعور جو مسلمان ہے اس کا جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ بحث اسباب سے اس وقت نہیں ہے، ریزن سے نہیں ہے، جیسے قرآن نے بحث ریزن سے نہیں کی، بحث ہے اس فعل حرام سے، اس فعل ظلم سے، اس ہلاکت انگیزی سے، اس فساد انگیزی سے، اس تباہی سے، اس محاربت سے، اس فساد فی الارض سے، اس بغاوت سے، اس دہشت گردی سے بحث ہے۔ یہ فعل حرام ہے، جان لینا لوگوں کی، فساد مچانا، محاربت کرنا، تباہی کرنا، یہ بغاوت ہے۔ اس عمل کو کوئی نیت، کوئی سبب، کوئی رد عمل بھی اس کو جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ ہے بنیادی نقطہ۔ اب اس کے علاوہ اس سے ریلیونٹ اور بھی نکات بہت ہیں، مگر میں صرف آج کی گفتگو ایک نقطے پر میں نے عرض کیا مرکوز کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ سوچ کہ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر مباح الدم قرار دینا، گناہگار مسلمان ہیں ان کو اس طرح ڈیل کرنا جیسے کافر کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، کافر سمجھنا، مباح الدم، ان کے خون کو حلال سمجھنا، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فلسفے میں، اپنے نظریے میں، اپنی نیت میں، اپنے پوائنٹ آف ویو سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا، یہ نظریہ امت محمدی میں سب سے پہلے جو جنم جس نظریے نے لیا اور وہ طبقہ اسلام سے خارج ہوا وہ خوارج کا تھا۔ یہ نظریہ خوارج کا ہے۔ آج میں یہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے مرتکب جمیع افراد جتنے دہشت گرد ہیں وہ اس دور کے خوارج ہیں۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ دہشت گرد اس دور کے موجودہ زمانے کے خوارج ہیں تو یہ میں محض اطلاق کی وجہ سے نہیں کہتا، یہ بات کہنا سمجھ لیں، یہ میرا اجتہاد نہیں ہے، یہ میری تشریح نہیں ہے، یہ مسئلہ انٹرپریٹیشن کا نہیں ہے۔ یہ بات بڑے غور سے پریس والے اور میڈیا کے نمائندگان اور آپ لوگ بھی بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ جب میں نے یہ کہا کہ دہشت گرد آج کے دور کے خوارج ہیں تو یہ میں نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ میں ایک اجتہادی تفسیر کر رہا ہوں اور میں اس کا ایک اطلاق کر رہا ہوں اپنے فہم سے، اپنی سمجھ کے مطابق یا علمی دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کر رہا ہوں، نہیں۔ ان کو آج کے دور کے خوارج کہنا یہ حکم منصوص ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، فتویٰ سے بڑی ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے میں نے زندگی میں فتوے نہیں دیے، میرے تلامذہ دیتے ہیں، 1000 کے قریب کم سے کم یا 500 سے زائد 1000 کے قریب ایسے فضلاء علماء یہاں کے پڑھے ہوئے بھی اور دیگر مراکز اور مدارس سے پڑھے ہوئے ایسے ہوں گے جن کو مجھ سے تلمذ ہے اور وہ فتوے دیتے ہیں، وہ مفتیان ہیں، 1000 کے قریب ہوں گے دنیا بھر میں، جو صرف منہاج القرآن کے فضلاء نہیں، جو پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے اور عرب دنیا سے اپنے اپنے مراکز سے پڑھے مگر جنہوں نے مجھ سے پڑھا، مجھ سے اجازات لی، وہ ہیں۔ میں نہیں فتوے دیتا، مگر آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے 1-2 مواقع پہلے آئے تھے مگر آج پہلی بار اتنا مبسوط فتویٰ زندگی میں جاری کیا ہے۔ اور یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کے دور کے خوارج ہیں، یہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست حدیث نبوی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اب اس نقطے کو آج ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس نقطے کو ایکسپلین کرنے کے لیے احادیث کی طرف آتا ہوں، براہ راست احادیث کی طرف۔ میں اس کی بنیاد فتویٰ کی ایک بنیاد ایک فتویٰ پہ رکھ رہا ہوں اور وہ علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے۔ میرے فتویٰ میں
بے شمار ائمہ اور علماء کے ریفرنسز آئیں گے، مگر آج کی گفتگو کے لیے میں نے علامہ ابن تیمیہ کو منتخب کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کوئی صوفی منش علماء میں سے نہیں تھے، وہ انقلابی خیالات کے علماء میں سے تھے۔ فکری اور اعتقادی اختلافات وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، کتاب کا نام ہے النبوات، النبوات، اور ان کا مجموع الفتاوی بھی ہے، اس میں بھی ہے، مگر میں النبوات بڑی معروف کتاب ہے دنیا میں، اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوارج صرف وہ نہیں تھے جو سیدنا علی شیر خدا کے خلاف لڑے یا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کیا، صرف وہی نہیں تھے، بلکہ وہ تو پہلا گروہ تھا خوارج کا جو ظاہر ہوا۔ خوارج علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں آج بھی ہیں، ہر دور میں ہیں، مگر لوگوں کو ان کی پہچان نہیں ہوتی۔ بنیادی چیز وہ یہ بیان کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، اور کتب میں آیا ہے تصریح کے ساتھ، ائمہ نے بیان کیا ہے کہ خوارج حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے زمانہ اقدس میں پیدا ہو گئے تھے۔ یاد رکھ لیں، 100 کے قریب احادیث ہیں، 100 جن میں آقا علیہ السلام نے خوارج کا ذکر فرمایا، 100 کے قریب احادیث ہیں۔ مگر علامہ ابن تیمیہ جس تھیسس کو ڈیولپ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہ تھا، چونکہ ان کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ وہ نمازی بھی ہوتے تھے، روزے دار بھی تھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے، عبادت گزار بھی تھے، شریعت کے سخت پابند تھے، تو ظاہری اعمال سے پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ یہ خوارج ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس وقت تک خوارج کا پتہ نہیں چل سکتا اور ان کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ جب تک وہ تلوار لے کر، بندوق لے کر لوگوں کو، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے باہر نہیں نکل آتے۔ جب قتل عام کرتے ہیں اپنے نظریہ اسلام اور اپنے نظریہ دین اور اپنی فلسفی اور اپنی تھیالوجی کے پیش نظر جب قتل عام کرتے ہیں تو ان کے قتل عام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹولہ خوارج کا ہے، چونکہ اس کی ریزن وہ دینی بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی ریزن اسلامی بناتے ہیں، جواز دین اور اسلام کا پیش کرتے ہیں۔ تو ان کے قتل عام کے عمل سے مسلمانوں کا خون مباح سمجھنا اور ان کو قتل عام کرنا، اڑا دینا ان کی گردنیں، اس عمل سے پتہ چلتا ہے، شناخت ہوتی ہے ان کی کہ یہ خوارج ہیں۔ لما کانوا اہل سیف و قتال، جب انہوں نے تلوار اٹھائی، وکذالک الخوارج، اور قتال کیا، تو ظاہرت مخالفتہم للجماعہ، تو تب جماعت کو ان کی مخالفت کا پتہ چلا۔ حین کانوا یقاتلون الناس، جب مسلمانوں کو، لوگوں کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، نکل پڑے، تو ان کے قتل عام کے عمل سے پتہ چلا صحابہ کرام کو بھی، پہلے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم میں خوارج کون ہیں، ان کے اندر چھپے ہوئے رہتے تھے۔ تو ان کے قتل عام کے عمل نے انہیں ڈسکلوز کر دیا، ایکسپوز کر دیا کہ یہ خوارج ہیں۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْيَوْمِ فَلَا يَعْرِفُهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ، آج بھی خوارج موجود ہیں ہمارے اندر، مسلم سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ انہیں پہچانتے نہیں اور نہیں سمجھتے کہ یہ خوارج ہیں، کیونکہ جب تک وہ کسی ریزن پر تلوار اور بندوق اٹھا کے قتل عام شروع نہ کر دیں اس وقت تک پتہ نہیں چلتا، اور اگر یہ عمل نہ کریں تو سوسائٹی میں چھپے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قیامت تک خوارج کے گروہ پیدا ہوتے رہیں گے، یہ ایک ایسی تحریک ہے جس میں اندر کنٹینیوٹی ہے، یہ قیامت تک یہ گروہ خوارج کے امت میں سے نکلتے رہیں گے، منظم ہوتے رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے، قتل و غارت گری، اور یہ تسلسل رہے گا حتیٰ کہ خوارج کا آخری گروہ دجال کے ساتھ جنگ میں شریک ہوگا، مسلمانوں کے قتل عام میں۔ تو دجال کے ساتھ سب سے پہلے تعامل کرنے والا گروہ بھی خوارج کا ہوگا۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ مخفی ہوتے ہیں، اور ان کا علم کیسے ہوا؟ کا باستحلال دمائہم و اموالہم، مسلمانوں کی جان و مال
پر ہلاکت انگیز حملہ کرنے اور ان کے خون کو حلال کرنے اور ان کے قتل عام کرنے اور ان کی املاک کو تباہ کرنے کا جو عمل ہے، اس عمل سے پتہ چلتا ہے، پہچان ہوتی ہے کہ یہ خوارج تھے۔ آگے علامہ ابن تیمیہ ان کو بیان کرتے ہیں کہ یہ خوارج دین سے خارج تھے۔ کیوں؟ مروقہم منہ، دین سے ان کا خارج ہونا۔ وہ کہتے ہیں دین سے خارج ہونے کا سبب بھی صرف ایک تھا، بنیادی ایک تھا، خروجہم باستحلالہم دماء المسلمین و اموالہم، کہ وہ دین سے کیوں خارج ہوئے اور ان کا نام جو خارجی پڑا۔ آپ امام عسقلانی کو، امام قسطلانی کو، امام عینی کو، امام نووی کو، امام قرطبی کو، الغرض جس بھی امام کو، حدیث کے شارحین کو، ان کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، وہ خارجی اور خوارج کا معنی لکھتے ہیں کہ یہ خارجہ کی جمع ہے خوارج، اور ہر امام نے بغیر اختلاف کے لکھا ہے کہ یہ خارجی کیوں کہلائے، اس لیے بخروجہم من الدین، سب سے پہلے یہ لکھتے ہیں دین سے خارج ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا سبب لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے خلاف ان کے لشکر سے ان کے اوپر خروج کرنے کے سبب سے۔ دو بیان کرتے ہیں، پہلا سبب بیان کرتے ہیں خروجہم عن الدین، چونکہ یہ دین سے خارج ہو گئے اس لیے خارجی کہتے ہیں ان کو۔ اور کس طرح پتہ چلا؟ خروجہم علی علی، ان کا حضرت علی شیر خدا کی خلافت راشدہ کے خلاف خروج کرنا، یہ اس کا دوسرا سبب ہوا، مگر بنیادی ریزن ہر ایک نے لکھا خروجہم عن الدین، دین سے خارج ہونا، اس کی وجہ سے ان کو ٹائٹل خارجی اور خوارج کا ملا۔ اب علامہ ابن تیمیہ اور ہر امام نے، ہر محدث نے، ہر فقیہ نے لکھا ہے کہ دین سے جو خارج ہونا ہے، مروقہم اور خروجہم دین سے، جس نے ان کو خوارج بنایا، وہ کس طرح خارج ہوئے؟ وہ کہتے ہیں باستحلالہم دماء المسلمین و اموالہم، اس وجہ سے دین سے خارج ہو گئے کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان کی جان و مال کی تباہی کی۔ اس عمل نے ان کو دین سے خارج کر دیا، اور اس دین سے خارج ہونے کے عمل نے ان کو خارجی کہلایا، وہ خارجی بنے۔ پھر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصحیح، یہ تعریف حضور علیہ السلام نے خود بیان فرما دی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور جس کے ہاتھ سے مسلمان کی جان و مال لٹ جائے، ہلاک ہو جائیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک کو علامہ ابن تیمیہ بطور دلیل لائے ہیں، کیونکہ مسلمان کی تعریف یہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت ہو، اور جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کی جان محفوظ نہ ہو بلکہ وہ قتل عام کرے مسلمانوں کا، وہ مسلمان نہیں، وہ خارج عن الدین ہے، اور دین سے خارج ہونے کی وجہ سے اس کا نام خارجی ہے، اور اس گروہ کا نام خوارج ہے۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے یہ irrelevant ہے کہ وہ کس دور میں تھے۔ جنہوں نے خلفائے راشدین کے دور میں خروج کیا وہ خوارج کا پہلا گروہ تھا جو نکلا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سمجھے کہ خوارج تو وہ لوگ تھے جو خلافت راشدہ کے دور میں نکلے جن کے خلاف جہاد ہوا، نہیں، آقا علیہ السلام نے بالضبط ضمانت دی کہ وہ بے شک پہلا گروہ تھا، اول ہے وہ شیطان کا سینگ جو نکلے گا خلفائے راشدین کے دور میں، مگر یہ خوارج ہر دور میں جنم لیتے رہیں گے، منظم ہوتے رہیں گے، یہ گروہ وقتاً فوقتاً میری امت میں، میری تاریخ میں نکلتے رہیں گے قیامت تک، حتیٰ کہ دجال کے ساتھ بھی تعاون کرنے والا گروہ خوارج کا ہوگا۔ اب یہ بات جو میں نے عرض کر دی، اس پر ہم حدیث نبوی کو لیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلے تو خوارج کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا مقام کیا ہے وہ سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخوارج کلاب النار، کہ خوارج دوزخ کے کتے ہیں، خوارج دوزخ کے کتے۔ اب جو بات میں نے عرض کی اس کی تائید حدیث نبوی سے لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال ینشأ نشأ، ایسے گروہ میری امت میں ایسے گروہ جنم لیں گے،
یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کلما خرج قرن قطع، اب اس حدیث نے تصریح کر دی کہ وہ ایک گروہ نہیں ہوگا۔ جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ بھی خارجی تھے۔ پھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے لشکر میں شامل ہو کر جنہوں نے جنگ جمل کی فتنہ پروری بپا کی، اس کے محرک بھی خارجی تھے۔ صفین میں آپ کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کے لشکر میں شریک وہ بھی خارجی تھے۔ جب آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی اور پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ کا فیصلہ کیا کہ لوگوں کی بجائے اس کے کہ گردنیں کٹیں اور جانیں تلف ہوں، مذاکرات کے ذریعے سے اختلاف کو حل کر لیا جائے، جو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور وہ ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو اس جنگ صفین میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے پریفر کیا کہ ڈائیلاگ کے ذریعے سیٹل کر لیں اور ڈسپیوٹ کا سیٹلمنٹ اور ڈسپیوٹ کا ریزولوشن پیسفل ریزولوشن ہو جائے۔ تو انہوں نے جب جنگ کے لیے تیار تھے تو یہ جتنے خارجی لشکر میں سپاہی تھے مستعد تھے، تلواریں اٹھا کر لڑنا چاہتے تھے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنگ نہیں کرتے، اس ڈسپیوٹ کو پیسفلی سیٹل کرتے ہیں اور ڈائیلاگ کے ذریعے سیٹل کرتے ہیں۔ جو ہی ڈائیلاگ کا نام لیا، یہ تمام خوارج جو ان کے لشکر میں چھپے ہوئے تھے مسلمان بن کر، انہوں نے وہ کاغذ ہاتھ میں لے لیا، تحکیم کا، آربیٹریشن کا جو فیصلہ کیا تھا تاکہ پیسفل سیٹلمنٹ ہو جائے اور ڈائیلاگ کے ذریعے آربیٹریشن کے ذریعے فیصلہ ہو جائے، اس کو لے کے نکل گئے، تقریریں کی، ان الحکم الا للہ، ڈائیلاگ کے خلاف نعرہ لگایا، پیسفل سیٹلمنٹ کے خلاف نعرہ لگایا، مذاکرات کو مسترد کر دیا، اس کے خلاف نعرہ لگایا اور کہا کہ جنگ کے بغیر اللہ کا حکم ہی نافذ ہونا چاہیے تھا، یعنی جنگ قتل اور تلوار فیصلہ کرتی۔ یہاں سے یہ لشکر سے نکلے اور نکل کے پھر حضرت علی کے دور میں پھر مقاتلہ ہوتا رہا۔ یہ وہ پہلا زمانہ تھا جب قرن الشیطان خوارج کا گروہ ظاہر ہوا، اور صرف وہی خوارج نہیں تھے، پھر خوارج کو حضور علیہ السلام کے فرمان کے تحت قیامت تک تسلسل ہے، ہر دور میں کبھی نہ کبھی نکلتے رہیں گے۔ جیسے آج کے دہشت گرد واضح طور پر خوارج کے گروہ کی شکل میں ظاہر ہوئے اور دجال تک قیامت تک نکلیں گے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کلما خرج قرن قطع، یہ جو خوارج ہیں ان کا ہوگا کہ جب بھی ان کا کوئی گروہ نکلے گا میری امت میں، یہ قتل کر دیے جائیں گے، ٹرمینیٹ کر دیے جائیں گے، ایریڈیکیٹ کر دیے جائیں گے، ایلیمینیٹ کر دیے جائیں گے، ان کا خاتمہ اور سوایہ کر دیا جائے گا۔ یہ پوری تاریخ میں رہا ہے۔ قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے خود آقا علیہ السلام سے سنا یقول کلما خرج قرن قطع، میری امت میں پوری تاریخ میں جب بھی خوارج کا گروہ جس زمانے بھی نکلے گا، ابھرے گا مسلح ہو کر، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اکثر من 20 مرہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 20 مرتبہ سے زیادہ آقا علیہ السلام نے ذکر کیا اس کا، کہ تاریخ میں 20 مرتبہ سے زیادہ حضور کے اس ارشاد کا اطلاق کیا جائے تو یہ نکلیں گے، اور جب نکلیں گے ختم کر دیے جائیں گے۔ حتیٰ یخرج فی عرادہم الدجال، حتیٰ کہ آخری گروہ جو ان کا نکلے گا وہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ وفی روایت فی اعرادہم الدجال، دجال انہی میں سے نکلے گا، ان خوارج میں سے دجال نکلے گا۔ اور دوسری حدیث آگے آتی ہے کہ آخری گروہ ان کا دجال کے ساتھ ہوگا جنگ کرنے میں شریک۔ اب ایک اور حدیث کوٹ کرتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یخرج قوم فی آخر الزمان او فی ہذہ الامہ، فرمایا کہ اس امت میں اور آخری زمانے میں قوم نکلے گی، تو خلافت راشدہ کے آخری دور میں بھی نکلی اور اس امت کے آخری زمانے تک نکلتی رہے گی، نکلے گی، جو قرآن مجید کثرت سے پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ سیماہم التحلیق اذا رأیتموہم اور لقیتموہم فاقتلوہم،
آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم انہیں پاؤ اور تمہاری دسترس میں آ جائیں تو ان کا خاتمہ کر دینا، چھوڑنا نہیں۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے سن کر فرماتے ہیں کہ یہ کلاب و اہل النار ہیں، دوزخیوں کے کتے ہیں خوارج۔ اور کہنے لگے قد کان ہؤلاء مسلمین، یہ پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے، اوریجنلی مسلمان تھے۔ پھر آگے حدیث آئیں گی، میں عرض کروں گا، عبادت گزار تھے اور ان کی عبادت گزاری کا تذکرہ بھی آیا ہے حدیث میں۔ تو اوریجنلی مسلمان تھے، فصاروا کفارا، پھر وہ کافر ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ حضرت ابو امامہ سے تابعین نے پوچھا، قلت یا ابا امامہ ھذا شیء تقولہ، یہ کہنا کہ وہ مسلمان تھے کافر ہو گئے اور خوارج کی یہ چیزیں، کیا آپ اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں یا حضور علیہ السلام سے سنا ہے؟ قال بل سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی رائے سے نہیں کہہ رہا، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو امامہ نے فرمایا کہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 7 مرتبہ یا اس سے بھی زائد بار میں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ اب ایک اور حدیث اسی ضمن میں جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام نسائی نے اور امام بزار اور امام حاکم نے، یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اس کے جمیع رجال رجال الصحیح ہیں، بخاری مسلم کے رجال ہیں۔ شریک بن شہاب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے سنا، ان سے پوچھا ابا برزہ کو۔ شریک بن شہاب فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ خواہش کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام کا کوئی صحابی ملے اور میں حضور کے اس صحابی سے حضور علیہ السلام کا کوئی قول خوارج کے بارے میں سنوں۔ تو میری ملاقات حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، عید کے دن صحابہ کرام کے گروہ میں تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا حل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الخوارج، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خوارج کے بارے میں حضور علیہ السلام سے کچھ سنا؟ فقال نعم، صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے سنا حضور علیہ السلام سے، اپنے ان کانوں کے ساتھ اور اپنی آنکھوں کے ساتھ آقا علیہ السلام میری آنکھوں کے سامنے تھے، فرمایا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ پھر وہ پوری تفصیل کا مضمون بیان کیا خوارج کا، ان کی صفات اور ان کی نشانیاں بیان کی۔ آخری حصہ جو اس نقطے سے ریلیٹڈ ہے کوٹ کر رہا ہوں، تو فرمایا آقا علیہ السلام نے یخرج فی آخر الزمان قوم کن ھذا منہم، وہ ایک شخص کھڑا ہوا تھا آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں، ذوالخویسرہ، عبداللہ اس کا نام تھا، ذوالخویسرہ التمیمی، اس نے آقا علیہ السلام پر تنقید کی، آقا علیہ السلام پر اعتراض کیا، طعن کی۔ تو اس کا نشان، پورا نشان علامتیں بیان کر کے فرمایا کہ اس کی نسل میں سے اور اس کے پیروکاروں میں سے میری امت میں لوگ پیدا ہوں گے، گروہ پیدا ہوں گے۔ فرمایا امت کے آخری زمانے میں بھی پیدا ہوں گے۔ تو گویا یہ اسی طبقے میں سے ہے، یہ اس طبقے کا پہلا فرد ہے۔ اور پھر فرمایا قال یخرج من قبل المشرق، آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں کھڑے تھے اور فرما رہے تھے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایسٹ کی طرف سے نکلیں گے۔ اب مشرق کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو نجد، عراق کا جو کنارہ تھا، بارڈر ایریا جہاں سے خوارج نکلے، اور ہرورہ یہ بھی مشرق تھا، اور ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں یہ خطہ بھی مدینہ طیبہ سے مشرق میں ہے۔ اس وجہ سے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اسٹریٹ اوے قبلہ رخ منہ کرتے ہیں، قبلہ رخ، چونکہ ہم ایگزیکٹلی مشرق میں ہیں حرمین شریفین سے۔ اور نجد اور ہرورہ جہاں سے خوارج کا پہلا گروہ نکلا تھا عراق کے بارڈر پر، وہ بھی مشرق میں تھا۔ تو فرمایا کہ مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے، یہ خوارج، وہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے، پھر آگے فرمایا نماز پڑھیں گے، عبادتیں کریں گے، روزے رکھیں گے، اتنے زیادہ کہ تم اپنی نمازوں کو، روزوں کو، عبادتوں کو، اعمال کو اور قرآن کی تلاوت کو ان کے مقابلے میں کم سمجھو گے، اتنے عبادت گزار ہوں گے، دین میں اتنے ظاہری اعمال میں پختہ ہوں گے، اتنے متدین نظر آئیں گے، ان کی شکلوں کو دیکھیں گے، ان کے اعمال کو ظاہری دیکھیں گے تو تم کانپ اٹھو گے کہ ان کے بارے میں ہم یہ رائے قائم کریں، ان کا خاتمہ کریں۔ اتنے دیندار لوگ، اتنے نمازی، اتنے روزے دار،
نماز کا وقت ہوگا بندوقیں پھینک کے نماز پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہمہ وقت روزے سے رہیں گے، تہجد گزار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اتنی عبادت گزار اور قرآن پڑھنے والے ہوں گے، مگر یمرکون من الاسلام کما یمرک السہم من الرمیہ، مگر وہ اسلام سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے۔ وَيَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، دین سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیر تیزی سے شکار کے اندر سے نکل کے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثال آقا علیہ السلام نے اس لیے دی کہ پھر آپ جب تیر کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی خون کچھ لگا ہوا نظر نہیں آتا، اتنا تیزی سے نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دین سے اتنے خارج ہو چکے ہوں گے کہ دین کا کچھ تعلق بھی ان کے ساتھ نہیں رہے گا، اور ان کا کوئی تعلق دین کے ساتھ باقی نہیں رہے گا، اس تیر کی طرح جو شکار سے بغیر خون میں آلودہ ہوئے نکل جاتا ہے اور بغیر گوشت اپنے ساتھ لیے نکل جاتا ہے، اس طرح نکل جائیں گے، ٹوٹلی دین سے خارج ہو جائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑا امپورٹنٹ لفظ ہیں، لا یزالون یخرجون۔ آقا علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی اس وہم کا ازالہ فرما دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ایک بار نکلیں گے۔ خلافت راشدہ کے دور میں سیدنا عثمان غنی کو قتل کرنے، شہید کرنے کے لیے سیدنا مولا علی مرتضیٰ کے خلاف خلافت راشدہ کے آخری زمانہ میں نکلیں گے، یہ نہ سمجھیں، وہ ان کا پہلا گروہ ہوگا، وہاں سے ان کی مسلح جد و جہد کی بگننگ ہوگی۔ فرمایا لا یزالون یخرجون، وہ میری امت میں پوری تاریخ میں ہمیشہ نکلتے رہیں گے، آف اینڈ آن، مختلف وقتوں میں، مختلف صدیوں میں، مختلف زمانوں میں وہ قیامت تک نکلتے رہیں گے، وہ گروہ پیدا ہوتے رہیں گے، منظم ہوتے رہیں گے، یہی خوارج۔ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں حتیٰ یخرج آخرہم مع المسیح الدجال، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کا حصہ ہوگا۔ ان کا پہلا گروہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں نکلے گا اور ان کا آخری گروہ دجال کے لشکر میں شامل ہوگا، اور پوری میری امت کے زمانے میں قیامت تک وہ وقتاً فوقتاً منظم ہو کر خروج کرتے رہیں گے، مسلم ریاستوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرتے رہیں گے، مسلح جنگ کرتے رہیں گے، بندوق اور ہتھیار اٹھا کر مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہیں گے۔ جب ایسا گروہ ظاہر ہو سمجھ لو کہ یہ خوارج ہیں، اور پہچان یہ ہو تاکہ تمہاری غلطی نہ ہو، اگر داڑھی منڈے ہیں وہ خوارج نہیں ہوں گے، وہ فاسق و فاجر ہو سکتے ہیں، کچھ اور ہو سکتے ہیں، غیر مسلم ہو سکتے ہیں، ان کی داڑھیاں ہوں گی، تہبند اوپر ہوں گے، ماتھے پہ محراب ہوں گے، نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، اعمال کرنے والے ہوں گے، دین میں تعمق، گہرائی اور پختگی ہوگی۔ جب یہ علامتیں بھی دیکھو اور تلوار اور بندوق اٹھا کر مسلمانوں کا قتل عام کرتے دیکھو اور مسلح خروج کرتے دیکھو، جب دو نشانیاں مل جائیں سمجھ لو کہ یہ وہی خوارج ہیں جن کا بیان تاجدار کائنات نے فرما کے امت کو آگاہ کر دیا تھا۔ جہاں دو علامتیں مل جائیں، ظاہری تدین، پوری دینداری، اور مسلمانوں کا قتل عام کرنا اور خروج کرنا مسلم ریاست کے اندر، بغاوت کرنا، جب یہ علامتیں مل جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ اس خوارج کا تسلسل ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر جب یہ گروہ پہچان لو اور جان لو، ان کا کلیتاً صفایا کر دو۔ ہم شر الخلق والخلیقہ، شر الخلق والخلیقہ، فرمایا وہ پوری میری ساری مخلوق میں سب سے بدتر قوم ہے، وہ ساری مخلوق میں بدتر قوم ہے۔ اب ان کا خاتمہ کس طرح کریں، اس کے اوپر آقا علیہ السلام نے ایک پورا فینومینا بیان کر دیا، اسٹریٹجی دی۔ وہ یہ کہ ممکن ہے جب تم ان کا خاتمہ کرنے لگو تو تم ان پر غالب آ جاؤ، وہ کمزور پڑ جائیں، صفایا کر لو، تم ان کے اوپر چھا جاؤ، تمہاری فوج، ممکن ہے ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے، اور ممکن ہے پھر وہ تمہارے ساتھ مذاکرات کی بات کرنے لگیں، کچھ لوگ سجیسٹ کرنے لگیں ہم درمیان میں آتے ہیں، ہمیں ڈال لیں، مذاکرات کریں، ان کو مہلت دے دیں۔ خبردار، اب اگلی بات، ان خوارج مسلح قتل عام کرنے والوں سے مذاکرات کر کے مہلت دینا، اس سے تاجدار کائنات نے منع فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ ہیلے اڈاپٹ کریں گے، بہانے تلاش کریں گے، مذاکرات کے، ڈائیلاگ کے، بات چیت کرنے کے، ہتھیار پھینکنے کے عارضی طور پر،
مگر اس ساری کاوشوں کا مقصد کیا ہوگا؟ چونکہ ختم ہونے لگے ہیں، مرنے لگے ہیں، اب ان کے بچاؤ کا راستہ نہیں رہا، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ جو بچے کھچے خارجی بچ گئے وہ کم سے کم بچ جائیں، مذاکرات ہو جائیں، جو بھی شرائط کہو گے مان لیں گے اور وہ بچ جائیں گے، اس لیے تاکہ کئی سالوں کی محنت کے بعد دوبارہ منظم ہو۔ یہ طریقہ ہوگا مہلت لینے کا، ری آرگنائز ہونے کا، ریکنسولیڈیٹ ہونے کا، مہلت مانگیں گے، اور جب وہ خوب منظم ہوں گے کئی سالوں کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح مسلسل آپ کو بد امنی کا شکار کرتے رہیں گے، ان کو مہلت نہیں دینی۔ یہ حضور علیہ السلام نے اسٹریٹجی بیان فرما دی، اور جو حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں متفق علیہ حدیث ہے، جس میں ان کو مہلت دے کر چھوڑ دینے کو منع فرمایا گیا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور متفق علیہ حدیث ہے، کسی عام تیسرے درجے یا دوسرے درجے کی کتاب حدیث سے حوالہ نہیں دے رہا ہوں، متفق علیہ بخاری مسلم کی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آخری الفاظ ہیں اس حدیث کے، روایت کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دین سے خارج ہو چکے ہوں گے، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے قتل کے در پہ ہوں گے، مسلم ریاست کے اندر فساد انگیزی کریں گے، مون مارکیٹ کو آ کے برباد کریں گے، پنڈی کی مسجد میں جمعہ پر بم چلائیں گے، پشاور اور کوہاٹ اور ملتان اور کراچی پاکستان میں مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ فرمایا یقتلون اہل الاسلام۔ اب آقا علیہ السلام کیا فرمایا؟ لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں ان کو پالوں تو میں ان کو اس طرح قتل کر دوں گا جس طرح اللہ رب العزت نے عاد قوم کو ختم کر دیا تھا۔ وفی روایت دوسرے مقام پر صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودٍ، میں ان کو اس طرح قتل کر دوں گا جس طرح اللہ پاک نے اس پورے کے پورے سمود کے گروہ کو ختم کر دیا تھا، اور ان کا ایک بچہ بھی باقی نہیں چھوڑا تھا، ایک فرد بھی۔ یہ جو حدیث ہے لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عاد لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُود، متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیثیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کے خاتمے کے لیے مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے، اس طرح ختم کر دینا جیسے قوم عاد کو ختم کر دیا گیا۔ اور قرآن نے کہا ہے کم ان میں سے کسی ایک کی بھی تم بعد میں آواز سنتے؟ کسی ایک کی بھی آواز نہیں سنائی دیتی، کوئی ایک نہیں زندہ بچا۔ جس طرح اللہ نے قوم سمود کو ختم کر دیا، اس طرح ٹوٹلی ختم کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا آپریشن ہو آدھا چھوڑ دیں۔ اگر ان کے کچھ لوگ بھی بچ گئے تو پھر پھیلیں گے، پھر ارد گرد سے پوری دنیا سے جمع کریں گے، پھر منظم ہوں گے، چند سالوں کے بعد امت کو اور مسلمانوں کو پھر عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ انہوں نے رکنا ہی نہیں ہے، آپ ان کو تحفظ دیں، ان سے مذاکرات کی باتیں کریں، ان کو مہلت دلوائیں۔ یہ خوارج کا گروہ ہے۔ اگر تاجدار کائنات کی پیشین گوئی سچی ہے، رسول برحق کی، نبی آخر الزماں کی، تو پھر کوئی مہلتیں دیں یہ کبھی باز نہیں آ سکتے۔ ان کو دجال کے ظہور تک پیدا ہوتے رہنا ہے، خارج ہوتے رہنا ہے، منظم ہو کر مسلح جنگ مسلمانوں کے خلاف کرتے رہنا ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے، وہ آج پیدا ہو گیا بدقسمتی سے۔ تو فرمایا عاد اور سمود کی طرح ٹوٹلی ان کو ایریڈیکیٹ کر دینا، ٹرمینیٹ کر دینا، تاکہ ایک وقت میں تو بالکل ختم ہو جائیں، پھر اگلے زمانے میں جا کے دوبارہ آف کورس یہ منظم ہوں گے، پھر اس وقت کی حکومت ڈیل کر لے گی۔ تو اس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ان کو بچایا جائے، چھوڑا جائے، اور فرمایا جو ان کو قتل کریں گے، ان کا خاتمہ کریں گے، ان کو قیامت کے دن وہ اجر اور ثواب ملے گا اللہ کی بارگاہ سے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ میں وہ حدیث عرض کر رہا تھا جو بیان کر رہا تھا کہ آخری گروہ ان کا دجال کے ساتھ نکلے گا، یعنی یہ نکلتے رہیں گے، اور لا یزالون یخرجون کے لفظ کبھی نہ بھولیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح کہ یہ ہمیشہ مختلف وقتوں میں یہ پیدا ہوتے رہیں گے اور خروج کرتے رہیں گے اور نکلتے رہیں گے۔ تو اس سے مراد صرف وہ ایک گروہ نہیں کہ کوئی کہ بعضوں کا مسلمانوں میں اور عام پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ایک مغالطہ ہے خوارج کے بارے میں، بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ خوارج تو وہ گروہ تھے جو خلافت راشدہ کے دور میں نکلے، حضرت علی نے ان کے خلاف جہاد کیا، بس دیٹس اٹ۔ یہ بات غلط ہے،
وہ خوارج کا پہلا گروہ تھا، وہ ان کی مسلح جنگ اور قتال عام کی بگننگ تھی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزالون یخرجون، خوارج قیامت تک، دجال قیامت تک نکلتے رہیں گے۔ اب یہ جو طبقہ ہے، خوارج کی تعریف بھی اس لیے علماء نے، ائمہ مذاہب نے اور ائمہ فقہ و عقیدہ نے جب تعریف بھی لکھی ہے الخروج یعنی خوارج کی، تو وہ کہتے ہیں کہ خارجی وہ لوگ ہیں جو دین سے نکلے اور جنہوں نے مسلم امہ یا مسلم ریاست کے خلاف تلوار اٹھائی۔ کہتے ہیں خواہ ان کا خروج کان الخروج فی ایام الصحابہ، خواہ صحابہ کے زمانے میں ان کا خروج ہوا ہو، او کان بعدہم علی التابعین، خواہ بعد میں تابعین کے زمانے میں ہوا ہو، یا کسی بھی زمانے میں بعد میں مسلم حکومت کے خلاف ہوا ہو۔ جس دور میں بھی مسلم حکومت کے خلاف یہ بنیاد بنا کر کہ وہ متقی نہیں ہیں، وہ پرہیزگار نہیں ہیں، یا فاسق و فاجر ہیں، یا کرپٹ ہیں، یا جہاد کا اعلان نہیں کر رہے، یہ سب اسباب ہیں کہ مسلمان حکومت جہاد کا اعلان نہیں کر رہی، بے غیرت ہو گئی ہے، دب گئی ہے، بے حس ہو گئی ہے، اور نیچے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اس نے اسلام دشمنوں کے سامنے وغیرہ، اسلام نافذ نہیں کر رہے، شریعت نافذ نہیں کر رہے۔ یہ سارے علماء نے، محققین نے بیان کیے، ان میں سے کوئی بھی سبب بنا کے ان کو حق نہیں ہے مسلمان گروہ کے کہ وہ تلوار ہاتھ میں اٹھا کے بغاوت کریں۔ جو ان چیزوں کو بنیاد بنا کے مسلح خروج کرے، نکلے اور بنیاد یہ بنائے، تو خارجیوں کے پہلے گروہ نے بھی یہی بنیاد بنائی تھی، ان الحکم الا للہ، ہم اللہ کے دین اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے تلوار اٹھا رہے ہیں اور خروج کر رہے ہیں۔ یہی نعرہ ہمیشہ ہوگا کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، دین کی غیرت کے اظہار کے لیے، مسلمانوں اور اسلام کے حقوق اور مفادات کو کے تحفظ اور دفاع کے لیے کر رہے ہیں۔ مسلم حکومتیں بے حس بے غیرت ہو گئی ہیں اور کمزور ہو گئی ہیں، جہاد کا اعلان نہیں کر رہی، سو اس لیے ہم نے یہ فریضہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمیشہ یہی ان کا عقیدہ رہا، یہی نظریہ رہا کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اب یہ نعرے ایسے ہیں کہ لوگوں کو اثر انداز لوگ اس سے ہوتے ہیں، لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خارجی لوگ یہ جو بولیں گے، قول ان کا لوگوں کو متاثر کرنے والا ہوگا، الفاظ اچھے ہوں گے، الفاظ نیکی کے ہوں گے، دیندارانہ ہوں گے، نعرے اچھے ہوں گے۔ علی شیر خدا نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، نیک کلمہ، نیک نعرہ لگائیں گے، ان کا نعرہ اچھا ہوگا، لوگوں کے لیے اپیلنگ ہوگا، اٹریکٹیو ہوگا، مگر ان کے ارادے اور نیتیں اس کے پیچھے باطل ہوں گی۔ یہ ساری سٹوری ہے۔ جو کچھ ظاہراً کہیں گے وہ لوگوں کو اپیل کرے گا، اچھی بات کہیں گے، لوگوں کی سمجھ میں آئے گی، اس لیے اٹریکٹ ہوں گے لوگ، مگر ان کی نیتیں بد ہوں گی، کیونکہ یہ ان کا حق نہیں ہے کہ اس طرح اس پورے کے پورے میٹر کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اور پھر ایک بڑی خاص بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ اس طبقے میں جو جتنے فنکشن کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے، جن سے کام لیا جائے گا، ان کی میجورٹی نوجوان، برین واشڈ، کم عمر ہوں گے۔ آپ آقا علیہ السلام کے پیشین گوئیوں کی اور عظمت نبوت اور رسالت کا اندازہ کیجئے۔ کون سی ایک چیز ہے جو آقا علیہ السلام نے چھوڑ دی جس کی نشاندہی نہیں فرمائی؟ فرمایا کہ یہ موسٹلی جن سے یہ کام لیا جا رہا ہوگا وہ کم سن نوجوان ہوں گے اور برین واشڈ ہوں گے، دماغی طور پہ ناپختہ، جن کو بڑی آسانی سے ورغلایا جا سکتا ہے، جن کو بڑی آسانی سے جذباتی نعروں کے ساتھ بہکایا جا سکتا ہے۔ جنت کا سودا کر دیا، شہادت کا نام لے لیا، جہاد کا نام لے لیا، دین کے دشمنوں کو لڑنے کا نام لے لیا، اگر بچ گئے تو جنتی غازی، مر گئے تو شہید۔ تو نو عمر، کچے، کم پختہ ذہن والے نوجوان، ان پر مشتمل یہ ٹولے ہوں گے۔ اب آپ دیکھتے ہیں جو بھی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے وہ 16 سال سے لے کے 20 سال کی عمر کا کم عمر نوجوان ہوتا ہے، 14، 15، 16 سال سے 20 تک۔ اب یہ بھی حدیث پاک اور یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں، قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیخرج قوم فی آخر الزمان، آخری زمانہ میں قوم نکلے گی، ایک طبقہ گروہ نکلیں گے۔ اس آخری زمانہ سے مراد خلافت راشدہ کا آخری دور بھی ہے، اور پھر
قیامت تک کا آخری زمانہ بھی ہے، چونکہ میں نے دوسرے مقام پہ آقا علیہ السلام نے تصریح کر دی کہ دجال کی آمد تک یہ نکلتے رہیں گے۔ تو قوم نکلے گی، یہ گروہ نکلیں گے، احداث الاسنان سفہاء الاحلام۔ 3 چیزیں نوٹ کر لیں، آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ من خیر قول البریہ، یقولون من خیر قول البریہ، 3 علامتیں ہوں گی۔ احداث الاسنان، کم سن نوجوان ہوں گے، یہ دہشت گردی کرنے والے۔ اب یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میں نے تو کوئی چیز اپنے پاس سے ایڈ نہیں کی، میں تو صرف قوم کو، امت کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کے فرامین۔ کم سن نوجوان ہوں گے۔ احداث حدث سے ہے، الاسنان عمر سے، تو کم سن نوجوان ہوں گے، کم عمر کم سن نوجوان۔ اور سفہاء الاحلام، دماغی طور پہ ردی دماغ ہوں گے ان کے۔ یہ محدثین نے، امام نووی نے، قاضی عیاض نے، امام قسطلانی نے، امام عسقلانی نے، علامہ عینی نے، امام قرطبی نے، ابو العباس القرطبی، کل محدث، حتیٰ کہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے، تمام محدثین علماء سے لے کر آج کے زمانے تک، علماء دیوبند تک، علماء اہل حدیث تک، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے، ہر ایک عالم نے، ہر مسلک کا، ہر طبقہ فکر کے قدماء کے علاوہ، سب نے بغیر اختلاف کے یہی معنی بیان کی کہ ان کے دماغی کیفیت یہ ہوگی کہ ردی ہوگی، یعنی سوچ ناپختہ ہوگی، کچی ہوگی، جس میں آسانی سے لوگ ورغلائے جاتے ہیں، ورغلائے ہوئے لوگ ہوں گے۔ سفہاء والاحلام، ورغلائے ہوئے لوگ ہوں گے، یعنی برین واشڈ ینگسٹرز ہوں گے، برین واشڈ۔ 2 علامتیں آ گئی۔ تیسری فرمائی یقولون من خیر قول البریہ، وہ جو نعرہ لگائیں گے کہ ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں کرتے ہو یہ کیا کر رہے ہو، وہ بھی اور ان کی حمایت کرنے والے بھی، بالواسطہ بلا واسطہ، ظاہری اور مخفی، ہر قسم کے، تو ساروں کی بات ایک ہی ہے۔ جو جواز پیش کرتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے، ظاہری، ہر ایک کو اپیل کرتا ہے، پوری قوم اس سے متاثر ہوتی۔ اس وجہ سے لوگ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہو گئے، متذبذب ہیں۔ اور اس وجہ سے بھی میں نے چاہا کہ اس فریضہ کو اس موقع پر ادا کروں کہ لوگوں کو تذبذب سے نکالا جائے، اہل علم اور اہل فکر کو، مخلص لوگوں کو۔ متذبذب ہو گئے ہیں کہ جو نعرہ لگاتے ہیں، جو بات کہتے ہیں، جب انٹرویو دیتے ہیں، جب کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تو اچھی بات کرتے ہیں، اسلام کے دفاع کی بات کرتے ہیں، دین کے اور احکام اور عدل کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، فسق و فجور اور ظلم کے خلاف جنگ لڑنے کی بات کرتے ہیں، اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی جارحیت کے خلاف احتجاج کی بات کرتے ہیں، غیرت کی بات کرتے ہیں۔ تو سب ایسی باتیں کرتی ہیں جو عام آدمی کو، نوجوانوں کو اپیل کرتی ہیں، اس لیے تیزی سے برین واش بھی ہو جاتے ہیں نوجوان۔ آقا علیہ السلام نے ان کی اس خوبی کا بھی بیان کیا، فرمایا یقولون من خیر قول البریہ، تمام مخلوق میں بہتر قول کریں گے، بہتر نعرہ لگائیں گے، بہتر ان کا نقطہ نظر ہوگا، جو کچھ کہیں گے وہ اپیلنگ ہوگا، بہتر ہوگا، مگر لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، بات ایمان کی کریں گے مگر وہ ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دھوکے باز ہوں گے، دجل، فریب اور مکر کرنے والے ہوں گے، ایمان حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، نیک دین کی غیرت کے نعرے لگانے والے دین سے اس طرح نکل گئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پھر ان کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جب ان کی گرفت پالو اور ان کو پکڑ لو، ان کا صفایا کر دو، چھوڑنا نہیں انہیں کسی بہانے، ورنہ پھر ری آرگنائز ہوں گے۔ تو یہ تو آقا علیہ السلام نے بات سمجھا دی، پوری نشاندہی کر دی۔ اور یہ نہیں کہ صرف نعرہ، اب بعض اوقات لوگوں کو یہ بھی ایک تذبذب میں مبتلا کر دینے والا پہلو سامنے آتا ہے، جب ان کی شکلیں دیکھتے ہیں، ان کے اعمال دیکھتے ہیں، ظاہری نماز پر، عام آدمی نمازی نہیں ہے اتنا جتنے وہ نمازی، عام آدمی اتنے روزے کا پابند نہیں جتنے وہ ہیں، عام آدمی وضع قطع میں دینی شکل اس کی اتنی نہیں جتنی ان کی ہے۔ تو یہ ایک عبادت گزاری اور تدین، دینداری ایک دوسرا پہلو ہے جس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی نشاندہی فرما دی، فرمایا یقرؤون القرآن یخرج قوم من امتی، نکلے گی یہ قوم میری امت سے، قرآن پڑھیں گے، لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء، فرمایا تمہارا قرآن پڑھنا کیا ہے
جو ان کا قرآن پڑھنا ہوگا، اور تم اپنی تلاوت قرآن کو ان کی تلاوت قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں دیکھو گے۔ وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَىٰ صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ نہیں پاؤ گے۔ اتنی نمازیں ہوں گی، نمازوں میں اتنے بر وقت نماز اول وقت میں ادا کرنے والے پختہ نمازی ہوں گے کہ تم متذبذب ہو جاؤ گے، تمہاری نمازیں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں گی۔ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَىٰ صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، اور تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کم ہوں گے۔ اب اسی حدیث کی مزید شرح کرتے ہوئے امام عسقلانی نے آگے تمام احادیث کو جمع کیا۔ امام عسقلانی نے، انہوں نے فرمایا ہے صلاتکم ما صلاتہم، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ نہیں لگیں گی، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں۔ اور صیامکم ما صیامہم، تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ دکھائی نہیں دیں گے۔ تحقرون اعمالکم ما اعمالہم، تم اپنے ظاہری اعمال کو، دینی اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ پھر حافظ ابن حجر عسقلانی لائے ہیں اسی کی شرح میں حدیث، یصومون النہار ویقومون اللیل ویأخذون الصدقات علی السنہ، رات بھر نفل بھی پڑھتے ہوں گے ان میں، دن کو روزے بھی رکھتے ہوں گے عام حالات میں، اور صدقات بھی اکٹھے کریں گے سنت کے طریق پر۔ یتعبدون، عبادت گزار ہوں گے۔ یحقر احدکم صلاتہ وصیامہ ما صلاتہم وصیامہم، لوگ اپنی عبادت ان کی عبادت کے مقابلے میں کمزور دیکھیں گے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اعمال دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوگا، حیرت ہوگی، ایسے اعمال والے لوگ بھلا دین سے خارج کس طرح ہو سکتے؟ ایسے اعمال والے لوگ کیسے خارجی ہو گئے؟ ایسے اعمال والے لوگ کیسے باغی اور قاتل ہو گئے؟ ان کے ظاہری اعمال اور ظاہری تدین، دینداری تم جب دیکھو گے تو تم تذبذب میں مبتلا ہو جاؤ گے، جب ان کے نعرے سنو گے متذبذب ہو جاؤ گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یتعمقون فی الدین، دین میں ان کو بڑی گہرائی اور پختگی ہوگی، گہرائی علم کی نہیں عمل کی، علم تو ہوگا ہی نہیں، کورے ہوں گے علم میں، جاہل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی میں حدیث آتی ہے، ان کے سامنے حتیٰ کہ ان کے ماتھے پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ ایک جگہ آیا ہے ان کے چہرے روکھے ہو گئے ہوں گے عبادتیں کر کے، روزے رکھ کے، ماتھے پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ تو ان کے سامنے کسی نے ذکر کیا وذکر انہ ذکر عندہ الخوارج واجتہادہم فی العبادہ فقال لیسوا اشد اجتہادا من الرہبان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جندب، حضرت عبداللہ ابن عباس جب خود جہاد کر رہے تھے خوارج کے خلاف، اور حضرت علی ان کو بھیجتے تھے پیغام دے کر کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، صلح کر لیں اور توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، تو جب یہ جا کے دیکھتے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، صحابہ کرام حضرت علی کا نمائندہ بن کے جاتے ان کے ہجوم میں، ان کے حلقات میں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی جیسے شہد کی مکھیاں بن بن آ رہی ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا، طویل سجدے کر رہا ہوتا، صحابہ کرام ان کے حال دیکھ کر متذبذب ہو جاتے اور آ کر مولا علی شیر خدا سے پوچھتے کہ ان کا یہ حال ہے دین پر تو کیا ان کو قتل کر دیں؟ یہ کتب میں آیا ہے، احادیث کی کتب میں اور تاریخ اور سیرت کی کتب میں۔ صحابہ کرام متذبذب ہو جاتے، حضرت علی شیر خدا کے زمانے میں، ہماری صورتحال تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ کی قیادت نہ ہوتی، وہ تھے ہمارے ایمان کو سنبھال لینے والے، اور آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے اگر ہم نے سنا نہ ہوتا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام، کبار صحابی زندہ نہ ہوتے جنہوں نے حضور علیہ السلام سے درجنوں بار ان کے احوال سنے تھے، یہی احوال، تو ہم متذبذب ہو جاتے، متزلزل ہو جاتے، اور ان کے خلاف جنگ اور جہاد کے لیے تیار نہ ہوتے۔ آقا علیہ السلام کے فرمودات یاد آ گئے، جو حال ان کا دیکھتے تھے، ایک ایک چیز تاجدار کائنات نے زبان اقدس سے پہلے بیان فرما دی تھی۔ یہاں تک فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کے دو لشکر لڑ رہے ہوں گے، جنگ صفین کا ذکر کیا تھا آقا علیہ السلام نے، اے علی اس جنگ کے دوران یہ گروہ خروج کرے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اتنی پکی علامتیں جب ان کے سامنے آئیں کہ اس موقع پر انہوں نے خروج کیا، ان کی نمازوں کا، اعمال کا، روزوں کا، تلاوتوں کا،
اور تعمق فی الدین کا جب تذکرہ آقا علیہ السلام کی زبان سے انہوں نے سن رکھا تھا، تو تب جا کر ان کے مشاہدے سے جو پریشانی ان کو لاحق ہوئی اور دیکھنے سے، ان کے احوال کو دیکھنے سے جو تذبذب لاحق ہوا، وہ مٹ گیا۔ پھر پختہ قدم ہو گئے اور پختہ عزم ہو گئے اور ان کا خاتمہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر اس دیکھنے والے شخص کو جو تذکرہ کر رہا تھا ان کی عبادت گزاری کا، فرمایا کہ یہ روحبان سے زیادہ عبادت گزار نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں بھی جو لوگ کافر ہوئے، ان کے جو راہب اس سے بڑھ کر عبادت گزار ہوتے تھے، مگر کافر ہو گئے۔ اور شیطان سے بڑھ کر عبادت گزار کون تھا؟ اور شیطان سے بڑھ کر دین کا علم رکھنے والا، ملائکہ کا استاد کہلانے والا کون تھا؟ مگر ایک بات، نبوت کی گستاخی پر ایک بات نے اس کا سب کچھ غارت کر دیا اور کافر ہو گیا اور قیامت تک مستحق لعن ٹھہرا۔ تو جب یہ چیزیں ان کے سامنے آتی تو تب جا کر صحابہ کرام پھر جم جاتے اپنی بات پر۔ تو یہ تمام چیزیں جو آقا علیہ السلام نے بیان کی، یہ اس وقت بھی نظر آتی تھی، سو ان کے یہی اعمال آج بھی اس طرح دکھائی دیں گے، اس طرح دکھائی دیں گے ان کے اعمال، اور قوم کو متذبذب کریں گے۔ مگر اس تذبذب سے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے یہ چیزیں بیان فرما دی۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے، اس کے رجال سب صحیح، حضرت انس بن مالک سے، فرمایا آقا علیہ السلام نے ان فیکم قوما یعبدون وَيَدْعَبُونَ حَتَّى يُعْجَبَ بِهِمُ النَّاسِ وَتُعْجِبَهُمْ نُفُوسُهُمْ، تم میں ایسے لوگ آئیں گے جو اتنی عبادت کریں گے کہ عبادت میں تندہی اور اس مستعدی کا مظاہرہ کریں گے کہ تمہیں وہ بھلے لگیں گے، وہ خود بھی اپنی عبادت گزاری، دینداری پر اترائیں گے، باقیوں کو فاسق و فاجر گناہگار سمجھیں گے۔ مگر آقا علیہ السلام نے پہچان کیا بیان فرمائی؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں وَسَعَا عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اپنے پڑوسی یعنی اپنے شہر اور اپنے ملک والے پڑوسیوں اور اپنی سوسائٹی کے مسلمانوں پر تلوار سے حملہ آور ہوں گے، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور ان کے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگائیں گے، ان کو مسلمان نہیں مانیں گے، کافر مانیں گے، ان کو واجب القتل مانیں گے۔ اور ایسے لوگ حضور علیہ السلام کے اپنے زمانہ اقدس میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔ مقصد بات کرنے کا یہ کہ ایسے احوال اور اعمال، ایسے نعرے، ایسے نظریات، ایسے خیالات رکھنے والے لوگ، وہ قیامت تک جو نکلتے رہیں گے، جو مسلمانوں کا اجتماعی طور پہ ان کا خون حرام نہ سمجھیں، حلال سمجھیں، مباح الدم سمجھیں، اجتماعی قتل کریں، خروج کریں، مسلح بغاوت کریں، مسلم ریاستوں کے خلاف وقتاً فوقتاً اسلامی نعرے لگائیں اور ظاہری عمل ان کا دین پر ہو، ایسے طبقات خوارج کہلاتے ہیں۔ یہ انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی شکلیں ہیں جو قیامت تک ظہور پذیر ہوتی رہیں گی۔ مسلمانوں کو اس کا پورا علم، پورا فہم اور پورا شعور ہونا چاہیے، اور پوری امت کو وقت کے خوارج کے خلاف منظم ہونا چاہیے، ان میں یکجہتی ہونی چاہیے، ذہنی یکجہتی اور ہم آہنگی بھی، فکری اور عملی یکجہتی بھی اور ہم آہنگی بھی۔ کوئی ذہنی انتشار اور فکری تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے بچاؤ کی کوششیں ہوتی رہیں گی، مگر پوری امت اس شعور کے ساتھ کھڑی ہو۔ یہ آقا علیہ السلام کی پیشین گوئیاں ہیں۔ ہر دور میں ایسے طبقے وقتاً فوقتاً زمانوں کے بعد پیدا ہوئے، اور امت مسلمہ کا فریضہ رہا حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت اور سنت خلفائے راشدین، سنت صحابہ، سنت علی شیر خدا اور جلیل القدر صحابہ کی سنت کے تحت اور حضور علیہ السلام کے حکم کے تحت یہ فریضہ رہا کہ وہ امت کو ایسے طبقات سے نجات دلائیں، ایسے گروہوں سے۔ میں نے آج اس ایک نقطے کے اوپر چند چیزیں آپ کو جو ضروری جن کو میں نے سمجھا وہ عرض کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے کہا تفصیلات اور کوئی اور 20 پہلو ہیں، یہ تو صرف ایک خوارج کا اسپیکٹ ہوگا، مگر اس کے علاوہ بے شمار اسپیکٹ ہیں دہشت گردی پر اور دہشت گردوں کے اوپر شریعت کے حکم کے، جو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کو 300 صفحات پہ مشتمل فتویٰ کی صورت میں ملیں گے۔ تو آپ کو کنسیپچول کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں، ایک تو آپ خود سب لوگ اپنی حفاظت رکھیں، اپنے اہل محلہ کی حفاظت کریں، لوگوں کی مشکل حالات میں مدد کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں، اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع زیادہ کریں۔ میں نے بتایا تھا مصبعات 10 کا ورد اور وظیفہ ہر شخص میری دی ہوئی کتاب میں ہدایات کے مطابق پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پورے ملک پاکستان اور عالم اسلام کے لیے امن، امان اور حفاظت طلب کرے۔
اور خیر اللہ سے طلب کرے اور معافی طلب کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائیں اور درود پاک کو اور کثرت سے کریں، اور کثرت سے کریں، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبت پوری امت اور پورے ملک سے ٹال دے۔ وما علینا الا البلاغ۔